ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मगर याद रखिएगा मरियम, ये हम वी आर डीलिंग विद अडल्ट जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो वो ज़रा अपनी मर्ज़ी करते हैं, इसलिए हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल, मेरा नाम हुमैरा कामरान है और मैं आज आपको इनवाइट करती हूँ एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के लिए, एक मीटिंग के लिए, जिसमें मैं जिस कंपनी के लिए जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई थी आज से 13 साल पहले, जिससे मेरी लाइफ को चेंज किया और मेरे ख्वाबों को पूरा किया, उस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको इनवाइट करने। सो मैं एक ऐसी वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया और एक ऐसी फैमिली में आपको इनवाइट करती हूँ विच इज़ अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़। अगर मैं अपनी बात करूँ इस वक़्त एट प्रेज़ेंट, तो मैं ओरिफ्लेम में एज़ अ सैफायर डायरेक्टर की डेज़िग्नेशन पर काम कर रही हूँ। मेरी स्टोरी और मेरा बिज़नेस ये बहुत ही आपको आप बहुत से लोग मेरी स्टोरी और बिज़नेस से रिलेट कर पाएँगे, क्योंकि हम सब लोग कुछ इसी तरह की लाइफ़ के अंदर फँसे हुए होते हैं, जिसके अंदर हमारी एक तरफ फैमिली होती है, जिससे हम बेशुमार प्यार कर रहे होते हैं, और एक तरफ हम चाहते हैं उसी प्यार में उस फैमिली के लिए बीइंग अ फीमेल बहुत कुछ कर सके। हर इंसान का एक अपना एक्सपोज़र होता है, एक अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, हर इंसान की कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे मैंने बताया, ये जर्नी मैंने 2009 में शुरू की, अब 2021 है अल्हम्दुलिल्लाह, तो 13 साल से ऊपर का अरसा हो चुका है। मैं भी एक आम औरत की तरह से एक औरत हूँ और औरत थी, जिसके बच्चे थे, एक घर, बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक घर और बहुत से ख्वाब हैं जो उन बच्चों के इर्द-गिर्द जो है वो मेरे चल रहे होते थे। मैं अगर अपनी पास्ट की बात करूँ, तो मैंने टीचिंग, वैसे तो मैंने अपना करियर बहुत से डिफरेंट कामों से किया, मगर अगर मैं ख़ास तौर पर बात करूँ इस काम से पहले, ओरिफ्लेम से पहले मैं एक टीचर थी। मैंने अपने मेजर्स जो हैं वो मैंने एमफिल किया हुआ है फ़िलॉसफ़ी में, और मैंने एक छोटी-सी ऑर्गनाइज़ेशन, एक बैंक से अपना करियर स्टार्ट किया था। देन आई गॉट मैरिड, उसके बाद मैं बाहर चली गई। कुछ अरसा मैं वहाँ काम करती रही, फिर मैं पाकिस्तान आ गई। अच्छा, मेरे साथ काम करने की जो बेसिक वजह थी कि मैंने नौकरी क्यों की, कोई भी नौकरी क्यों की, मेरे हस्बैंड 2 से 3 दफ़ा बड़े ठीक-ठाक जॉबलेस हुए, और जब जॉबलेस हुए तो मैंने टीचिंग को इसलिए ऑप्ट किया कि मेरा ये ख़्याल था कि मेरा घर जो है वो नेग्लेक्ट नहीं होगा, बिकॉज़ टीचिंग इज़ अ वेरी थोड़े टाइमिंग्स के लिए आप जाते हैं। ये मेरा जाने से पहले की एक सोच थी कि थोड़े से टाइमिंग्स के लिए आप जाते हैं और बच्चों के साथ आप आ जाते हैं, और हाँ, एक फ़ायदा आपको होता है, आपके बच्चे फ्री या हाफ़ हो जाते हैं। सो चूँकि मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी और मैं बेसिकली ग्रेड 1 की टीचर थी, मैथ्स और इंग्लिश की। तो मेरा शुरू में तो बहुत अच्छा हिसाब रहा, फिर मेरी बेटी जो है हाफ़ हो गई, मुझे फ़ायदा था कि मैं वहीं पढ़ाती थी। मेरा रिपोर्टिंग टाइम 6:30 होता था, अगर मैं अपनी हेक्टिक रूटीन की बात करूँ, मेरा रिपोर्टिंग टाइम 6:30 होता था, और 6:30 मैं घर से जो है वो मैंने पहुँचना होता था अपने अपने स्कूल के अंदर, और उसके बाद मैं जब घर आती थी तो 3 साढ़े 3 हो जाते थे। 3 साढ़े 3 जो है वो हो जाते थे। कोई ज़ैन को टेक्स्ट कर देगा कि उनको आवाज़ कैसे आएगी, देयर इज़ अ हेडफ़ोन, उस हेडफ़ोन को वो क्लिक करेंगे तो अनम्यूट हो जाएगा, उनको मेरी आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। सो मैं उनको अब बता नहीं सकती क्योंकि उनको मेरी आवाज़ आ ही नहीं रही है, तो कोई टेक्स्ट कर दे उन्हें, ठीक है? सो बेसिकली मेरा रिपोर्टिंग टाइम 3 सवा 3 होता था। मैं बच्चों को लेकर घर आती थी। अब जो इंसान 6:30 बजे रिपोर्ट कर रहा है स्कूल में, तो वो उठेगा कितना बजे, और सब कुछ प्रिपेयर करके, घर को सब कुछ करके मुझे छोड़ के जाना है। मेरे घर आते हुए सिर्फ़ एक डिज़ायर होती थी, मैं घर आऊँ और सो जाऊँ। थैंक्स टू माय मदर इन लॉ और मेरे इन-लॉज़, उन्होंने मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा सँभाला, देखा सब कुछ। और उसके बाद मैं जो हूँ वो बस उठती थी सोकर, तो मैंने कुछ खाया पिया, फिर मेरा अगले दिन प्राइवेट स्कूल था, बहुत काम होता था, और अपने बच्चों को भी जो भी देखना, मैं नॉर्मली क्या कर रही होती थी, जो मैंने नोटिस किया, बच्चों को गिफ्ट दे रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, और मुझे लगता था मैं उनको बहुत ज्यादा अपना टाइम दे रही हूँ। एक्चुअली मैं 9 to 5 से ज्यादा का काम कर रही थी, कहने को मैं टीचिंग के करियर में थी। आई यूज टू लव टीचिंग, मगर बहुत हेक्टिक था मेरे लिए, और मेरा घर जो है वो कहीं न कहीं सफ़र कर रहा था। हम वो जो बैलेंस ढूँढते हैं ना वर्क और फैमिली का, वो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, और वो हो भी नहीं पाता था। अगर मैं काम को तवज्जो देती थी, तो मेरा घर नेग्लेक्ट होता था।
ٹھیک ہے. سو میں دونوں چیزوں میں کسی بھی طریقے سے بیلنس نہیں کر پاتی تھی، اور میں چاہتی بھی تھی کچھ کروں. ایک تو میں گھر نہیں بیٹھنا چاہتی تھی، دوسرا میں کچھ کرنا چاہتی تھی. مجھے ہمیشہ یہ تھا کہ اگر میں پڑھی لکھی ہوں اور میں بہت کچھ کر سکتی ہوں تو میں کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کروں. تو میرا ہمیشہ سے ذہن یہ تھا کہ میں اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کروں، میں کیوں نہ کچھ کروں. سو ورک اور فیملی کا یہ جو بیلنس تھا، یہ اس کو کرنے کے لیے اچھا ایک اور میرے ساتھ لائف کا ایکسپیرئنس ہوا، اور وہ ایکسپیرئنس کیا تھا کہ میں ایک دن گھر سے نکلنے لگی، اور میری بیٹی ماشاءاللہ اب تو وہ 20 سال کی ہے. تو میری بیٹی نے مجھے نکلتے ہوئے ایسے ہی مجھے، کیونکہ میں پہلے اسکول جاتی تھی، بچے جو ہے وہ لیٹ جاتے تھے، تو مجھے نکلتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میری بیٹی نے کہ آپ ایک گندی ماما ہو، آپ گھر پہ نہیں ہوتی. آپ یقین کیجیے اس کی اس بات نے میرے دل کو توڑ کے رکھ دیا، کہ میں یہ سب کچھ اس کو بتا نہیں سکتی تھی کہ میں اس کے لیے کر رہی ہوں. کہ اگر مجھے اس کا پرائیویٹ اسکول اور اچھی ایجوکیشن میں چاہتی ہوں اس کے لیے، تو ایک پریپریٹری اسکول تھا جو کانوینٹ کے لیے پریپیئر کراتا تھا. تو مجھے یہ تھا کہ اس کی فیس ہم اتنے ہو سکیں، اس وقت ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ ہم کسی طرح اس کو افورڈ کر سکیں. اور میں اس بات کو جسٹیفائی نہیں کر پاتی تھی، میں اسے کس طرح بتاؤں، وہ اتنی چھوٹی ہے کہ آپ. مگر وہ دن میری زندگی میں ایک ایسا دن آیا تھا جب میں نے اپنے ڈریمز کو ڈھونڈنے کے لیے کچھ اور کرنے کا تہیہ کیا. میں اب ٹیچنگ نہیں کرنا چاہتی تھی، میں کچھ اور کرنا چاہتی تھی جس میں اپنی فیملی، اپنے گھر کو کسی بھی طریقے سے بہتر کر سکتی. سو میں نے اس سب کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ایک جو ہے بیسکلی ایک میرا ذہن کا پلاٹ بننا شروع ہو گیا کہ مجھے اب اپنے ڈریمز اور اپنے بچوں کے ڈریمز کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کچھ اور کرنا ہے. دیکھیے ڈریمز ایک ایسی بہت بڑی فورس ہوتی ہے جو آپ کو ڈرائیو کرتی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے جذباتی ڈریمز ہوتے ہیں، یعنی آپ کے لوڈ ونس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو آپ ضرور ان کے پیچھے جاتے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح کے حالات اب جا رہے ہیں، پوسٹ کووڈ سچویشن کہہ لیں یا کووڈ سچویشن کہہ لیں، جو بھی دنیا کے حالات جا رہے ہیں، اس کے اندر ہم اپنی بیسک نیسیسٹی ہی پوری کر لیں، ضروریات زندگی پوری کر لیں، بہت بڑی بات ہے. ڈریمز تو بہت دور کہیں چلے جاتے ہیں، ہم اپنے ڈریمز بہرحال نہیں پورے کر پاتے. سو اگر ہمیں اپنے ڈریمز کو پورا کرنا ہے تو ڈریمز کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم چاہیے. اور دیکھیں پھر میری اتنی خواہشات کہ میں اپنے گھر میں بھی رہوں، بچوں کو بھی ٹائم دوں اور اپنے خوابوں کو بھی پورا کروں، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں میرے لیے کہاں سے پوری ہو سکتی تھیں، یہ میں نے سوچنا شروع کر دیا. جہاں مجھے فریڈم ہو. نوکری میں فریڈم نہیں ہوتا. آپ جہاں بھی کہیں جائیں گے آپ کو وہ آورز دینے پڑیں گے، صبح سے شام کرنی پڑے گی، اس کے عوض آپ کو چند پیسے دے دیے جائیں گے. مالک کا جب دل چاہے وہ آپ کو نکال دیتا ہے انفیکٹ. اور آپ کی قیمت لگائی جاتی ہے آپ کی قابلیت پر، آپ کی اپیرنس پر، آپ کے تجربے پر، اور اس حساب سے آپ کو ایک نوکری دی جاتی ہے. اور نوکری کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر، یا مجھے دنیا کو تو نہیں پتا، اپنے ملک کی بات کروں گی. سیکیورٹی نہیں ہے، گروتھ بہت زیادہ نہیں ہے. آپ نوکری کرتے ہیں تو نوکری کے اندر آپ کے بعد آپ کی نسلیں نہیں کھا سکتی. آپ اپنی طاقت، اپنی جوانی، اپنا سارا جو ہے ہنر ایک ادارے کو دے دیتے ہیں، اور وہ ادارہ جو ہے وہ خود گرو کر رہا ہوتا ہے. آپ گرو صرف اولڈ، یو جسٹ گرو، گیٹ اولڈ. تو یہی ہو رہا ہوتا ہے. سو میں نے جب اس کام کو جوائن کیا تو مجھے زیادہ دنیا کا نہیں پتا تھا، زیادہ چیزوں کا نہیں پتا تھا. مجھے اتنا ایکسپوجر نہیں تھا، کیونکہ میں ایک عام گھریلو عورت سے، ایک بچے پالنے سے، ایک ٹیچنگ کے شعبے میں، اور پھر میں نے اس کام کو آپٹ کیا. بٹ آئی واز لوکنگ فار سم تھنگ. پھر جب میرا ایکسپوجر بڑھا تو مجھے ان باتوں کا احساس ہوا کہ 2-3 طریقے ہوتے ہیں دنیا میں پیسے کمانے کے. ایک ہوتا ہے آپ یا تو نوکری کرتے ہیں یا آپ بزنس مین ہوتے ہیں. میں بزنس مین، سیلف امپلائڈ دکانداروں کو بھی اس زمرے میں لے کر آتی ہوں. اور یا آپ کسی کے پاس کوئی نوکری کرتے ہیں. نوکری کرنے
के चंद पैरामीटर्स होते हैं, उसके अंदर आपको ज़हनी और जिस्मानी तौर पर किसी का गुलाम बनना पड़ता है, आपको आपकी काबिलियत के एवज नौकरी मिलती है, इंक्रीमेंट के नाम पर 10% सिर्फ दिया जाता है। और 10% सालाना का मतलब क्या होता है कि 1 साल के अंदर डॉलर बढ़ा, पेट्रोल बढ़ा, आपकी 10% बढ़ी ना बढ़ी, आपका किराए में, घर के खर्चे में, दुनिया की सारी चीजें एक्सपेंसिव हो गई, आप फिर जीरो पर ही खड़े हैं, आप कोई खास जो है वो इनकम नहीं कमा रहे होते। अगर मैं बात करती हूँ वर्क और इनकम की, फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी इदारे में नौकरी कर रहे हैं तो उस इदारे में आप जैसे बहुत से लोग नौकरी कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी मैं एक बात आपको क्लियर करूं, हर इंसान अपनी औकात के हिसाब से कमाता है। मुझे अदरवाइज मत लीजिएगा, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक इदारा है, उसके अंदर एक शख्स जो है वो चौकीदार है और वो भी 8-9-10 घंटे दे रहा है, और अंदर एक शख्स बैठा मैनेजर, वो भी 10-12 घंटे दे रहा है, और एक कंट्री हेड है, वो भी 10 एवीपी है, वो भी 10 एसवीपी है, वो भी 10-12 घंटे दे रहा है। अब सबकी तनख्वाह फर्क है, क्योंकि हर एक का तजर्बा, हर एक की काबिलियत, हर एक की जहनियत, हर एक का नॉलेज दूसरे से फर्क है। उसी की बिना पर, उस काबिलियत की बिना पर उसको पे किया जा रहा है, अगर मैं नौकरी की बात करूं। मगर अगर मैं दूसरी तरफ नौकरी की बात करती हूँ तो एक इदारा है जिसमें लोग, बहुत से लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट तबके, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें लोग काम कर रहे हैं, वो लोग अपना 90% कर रहे होते हैं काम का। मगर अगर मैं इनकम की बात करूं तो वो इनकम का सिर्फ और सिर्फ 10% कमा रहे होते हैं। बाकी का 90 कहाँ जाता है? बाकी का 90% जो है उसके मालिक के पास जा रहा होता है, मालिक सिर्फ 10% कर रहा होता है, सिर्फ वो 10% उसका पार्टिसिपेशन होता है, और वो इनकम का 90 कमा रहा होता है, और आप सिर्फ 10% के अंदर वो ग्रो कर रहा होता है, आप ग्रो नहीं कर रहे होते। अगर मैं बिजनेसमैन की बात करूं तो बिजनेसमैन हमेशा अपने साथ एक लोगों की टीम हायर करता है। अगर मैं बिजनेसमैन का फॉर्मूले की बात करूं, और वो भी इसी ही फॉर्मूले पे काम कर रहा होता है, यानी उसके लिए लोग काम कर रहे होते हैं, और लोग अपना 90% दे रहे होते हैं, वो 10% दे रहा होता है, मगर उसके पास एक सिस्टम होता है और वो सारी इनकम उसके पास आ जाती है। ये दुनिया का एक रूल है पैसे कमाने का, और उस रूल का एक फंडा यही होता है कि उसके अंदर, जब अमीर होने का फॉर्मूला क्या है कि आपके लिए लोग काम करें। यानी आपने देखा ना, जहां आपका 10% और 90% इनकम आए, आप में से हर शख्स यही चाहता होगा ना कि मैं घर पे भी रहूं, मेरी टर्म्स और कंडीशंस हो, मैं अपनी बॉस हूं, बच्चों को भी ना निगलेक्ट करूं, और मैं 90% इनकम कमाऊं और मैं 10% काम करूं। तो इसके लिए आपको अमीर के फॉर्मूले को ही फॉलो करना पड़ेगा। जो दुनिया में पैसे कमाने का, दुनिया में इंसान जो गधा है, गधा गधा ही रह गया। आज से बहुत साल पहले भी गधा था, आज भी गधा है। इंसान ने बहुत तरक्की की, बहुत तरक्की की, चांद पे पहुंच गया, दुनिया की जदीद तरीन, इस 20वीं सदी के अंदर जदीद तरीन इजादात हुई। मगर याद रखिएगा, पैसा कमाने का तरीकेकार मोर और लेस सिमिलर रहा, थोड़ा बहुत एडवांस जरूर हुआ, मगर मेन तरीकेकार नहीं चेंज हुआ। तो पैसे कमाने का तरीकेकार क्या है कि आपके लिए लोग काम करें तो आप 90% कमा सकते हैं। अब इस बात को आपने मेरी जहन में रखना है। अगर हम बात करते हैं अपने 3 तबकों की, 3 मुख्तलिफ तबकों की बात करते हैं। दो, हमारे मुल्क में तबकाती तकसीम बहुत सी हुई हुई है, अपर लोअर ब्ला ब्ला ब्ला, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगी। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि फर्ज करें कि हमारे मुल्क के हमारे 3 तबके हैं, अमीर, गरीब और मुतवस्सित। अच्छा, इन तीनों को थोड़ा सा अगर आप क्लोजली मॉनिटर करें तो गरीब शख्स जो है वो हमेशा किस्मत का रोना रोता रहेगा। मेरी माँ गरीब है, मेरा बाप गरीब है, हमारे हालात नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, हमें खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, सब कुछ। अमीर किस्मत को ब्लेम करता है। अमीरों के पास, गरीबों के पास जो है वो सोर्स ऑफ इनकम एक होती है, और नीचे एक छाननी की तरह का एक सिस्टम होता है, जिसमें से आपका जो आप कमाते हैं वो छन के निकल जाता है। उसमें सेविंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बहुत से खाने वाले होते हैं। आपके पास बचत का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ, खा लिया, नहीं खाया तो भूखे रह गए। ठीक है। हाँ, मगर अमीरों के पास गरीबों के पास एक ऐसा हुनर होता है जो बेसिकली वो हुनर उनको अमीर बना सकता है, और वो हुनर ये होता है कुछ ना खोने का हुनर। जब आपके पास कुछ भी कमाने के लिए नहीं होता तो आप एक और चीज कर सकते हैं जो हर कोई नहीं कर सकता, वो है चैलेंज लेना। ठीक है, वो है रिस्क लेना। दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क ये नहीं है कि आप
کیا کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، یعنی آپ رسک نہیں لے رہے. دس از دا بگیسٹ رسک. اور غریب بندے کے پاس کچھ بھی کھونے کے لیے نہیں ہوتا تو اس کے پاس، اور آپ دیکھیں بہت زیادہ ایموشنل بھی نہیں ہوتے غریب لوگ، تو ان کے بہت زیادہ امیر لوگ بھی ایموشنل نہیں ہوتے اور بہت زیادہ غریب لوگ بھی ایموشنل نہیں ہوتے. یہ جو سارے ایموشنز ہیں متوسط طبقے کے لیے رہ گئے. تو غریب لوگوں کا کیا ہوگا کہ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو کبھی کبھار آپ نے دنیا کے جو اگر 100 امیر ترین لوگوں کی کہانی پڑھیں اور ان کا پاس پڑھیں تو وہ سب کے سب غریب تھے. انہوں نے لائف کو خود بدلنے کی ایک ذمہ داری لی اور انہوں نے سوچا کہ ہم اپنی زندگی کو بدلتے ہیں، ہمارے پاس آلریڈی کھونے کے لیے تو بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں، کیوں نہ ہم ایک جمپ اپ کر کے دیکھیں کیا ہوگا. ابھی بھی کچھ نہیں ہے، پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. سو غریب لوگ جو ہیں وہ یا تو بہت کچھ کر جاتے ہیں یا کچھ بھی نہیں کرتے. جاب والے بندے کی بات کرتی ہوں، یا جو لوگ جاب کرتے ہیں، جاب کرنے والے لوگوں کا زیادہ تر تعلق ایک خاص طبقے سے ہوتا ہے جو لوگ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں. پڑھا لکھا شخص کون ہے؟ پڑھا لکھا وہ شخص ہے جو آپ کی میری طرح ایک ڈگری حاصل کر لیتا ہے کسی ادارے سے، یا کہیں پر جو ہے وہ ٹھیک ہے. پڑھا لکھا شخص کیا کر لیتا ہے؟ ایک ڈگری حاصل کر لیتا ہے. میں ڈاکٹر کی بات کرتی ہوں. ٹھیک ہے، ڈاکٹر. اچھا، دو طریقے ہیں پیسے کمانے کے. ایک اور، یا آپ سروسز اپنی دے رہے ہوتے ہو یا آپ اپنی کوئی پروڈکٹ دے رہے ہوتے ہیں. کوئی تیسرا طریقہ دنیا میں ایجاد نہیں ہوا. ہم ڈاکٹر کی بات کر لیتے ہیں فار انسٹنس. وہ کیا دے رہا ہے؟ سروسز دے رہا ہے. ڈاکٹر پروڈکٹ نہیں بیچ رہا ہوتا، اپنی سروسز خدمات دے رہا ہوتا ہے، اس کے بس پیسے کما رہا ہوتا ہے. اچھا، ہم ڈاکٹر کی اگر بات کرتے ہیں، ڈاکٹر بننے میں کتنا ٹائم اور کتنا پیسہ لگتا ہے؟ آئی تھنک بہت. اپنی ایف ایس سی کرنے کے بعد اسے تقریباً 7 سے 8 سال لگتے ہیں. اس کے بعد وہ پریکٹس اپنی جب شروع کرتا ہے تو ایک بڑے ڈاکٹر کے ساتھ پیچھے بیٹھتا ہے اور کہیں کینچی پکڑا رہا ہوتا ہے، کہیں دستانے پکڑا رہا ہوتا ہے، کہیں دوائی دے رہا ہوتا ہے، کہیں پٹی لگا رہا ہوتا ہے. خود کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا. صرف بڑے ڈاکٹر کو، جو کامیاب ڈاکٹر ہوتا ہے، جو اس سے پرانا ہوتا ہے، اس کو صرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور تجربہ حاصل کر رہا ہوتا ہے. جبکہ وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، ہاؤس جاب کر چکا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی پریکٹس بھی کر رہا ہوتا ہے، مگر اپنے ڈاکٹر کو بائی پاس نہیں کرتا اور انہی سروسز کو اپنی خدمات دینے کے وہ کچھ پیسے لے رہا ہوتا ہے. اچھا، جاب کرنے والا ہمیشہ پڑھا لکھا ہی شخص ہوگا. زیادہ تر کیسز میں یہی ہوتا ہے. وہ ہوتے ہیں میڈیوکر لوگ. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، میں صرف سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. میڈیوکر مینٹالٹی ہوتی ہے ایک. اچھا جی. اچھا جی. میڈیوکر جو ہوتا ہے شخص، وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اس کا ذہن یہ ہوتا ہے میں اکیلا کر جاؤں، بس کوئی اگے نہ آئے، میں ہی کروں گا، میں ہی ہوں، بس میرا ہی سب کچھ ہو رہا ہے، میں ہی رہ جاتا ہے. میڈیوکر طبقے کا یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. وہ ٹیم کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، وہ لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، ایک وہ بزنس نہیں کر سکتا. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. آپ ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھیں مگر آپ نے نوکری کرنی ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں. سو نوکری کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. میڈیوکر طبقے سے ہی ان کا تعلق رہے گا. جو مرضی کتنی ہائر وہ رینک پہ پہنچ جائیں، اگر وہ ہائر رینک پہ پہنچیں گے تو آج ان کے پاس مہران ہے تو کل ان کے پاس پراڈو ہوگی. کیا فرق ہو گیا؟ گاڑی سے انہوں نے اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھا لیں گے مگر ان کے ایسیڈز کوئی خاص نہیں بنے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ ون مین شو پہ کام کریں گے. اچھا، متوسط لوگوں کا ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ روز دیوار پہ چڑھتے ہیں اور پھر گر جاتے ہیں. دیوار پہ چڑھنے سے میری مراد یہ ہے کہ میڈیوکر لوگ جو ہوتے ہیں وہ امیر دکھ رہے ہوتے ہیں. امیر ہونے میں اور امیر دکھنے میں بڑا فرق ہے. اس طبقے کے اندر سب سے زیادہ رجحان ہے قسطوں پہ چیزیں لینے کا، رینٹ پہ چیزیں لینے کا. رینٹ اور قسطوں کی مد کے اندر اور کریڈٹ کارڈ یوز کرنے کا. کریڈٹ کارڈ میں آپ اپنی جتنی بھی بساط ہے اس سے زیادہ خرچ کر لیتے ہیں. کیش آپ جیب سے دیتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے میں نے 20,000 دیے، بڑا دکھتا ہے. کارڈ پر سائن کرنے ہوتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی آپ گناہ کر لیتے ہیں، بعد میں سزائیں بھگت رہے ہوتے ہیں. دوسرا، آپ اپنا بجٹ رانگ کر لیتے ہیں. تیسرا، قسطوں پہ چیزیں لینے یا رینٹ پہ چیزیں لینے سے لوگوں کے آگے شو مار تو لیتے ہیں آپ، مگر آپ کی سورس آف انکم اتنی نہیں ہوتی تو آپ زیادہ تر کولیپس کر جاتے ہیں. سو میڈیوکر لوگ ہمیشہ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں. اب ہم امیر کی بات کرتے ہیں. آپ تینوں میں فرق دیکھ سکتے ہیں. امیر کیا کریں گے؟ ہمیشہ اسمارٹ ورک کریں گے. ان کی مووی فرق ہوگی. وہ بچپن سے اپنے بچوں کو گروم کر رہے ہوں گے. وہ ان کو نوکری کے لیے گروم نہیں کر رہے، وہ ان کو بیسکلی بزنس مین بنانا چاہیں گے اپنے بعد.
वो मल्टीपल इनकम अपॉर्चुनिटीज पे काम कर रहे होते हैं। वो लोग जो हैं वो बेसिकली टीम बनाकर काम करते हैं, उनके लिए लोग काम कर रहे होते हैं और उनके पास लायबिलिटीज नहीं होती, एसेट्स होते हैं। गरीबों के पास लायबिलिटीज होती हैं, रो धोकर किस्तों से फोन लेते हैं, जी आईफोन लेना है, मेरी काम वाली 70,000 का फोन, 70,000 का फोन। लेकिन मैंने कहा 70,000 का तुमने फोन ले लिया किस्तों पे, बेटे को ले दिया, तुम अक्ल पे हाथ मारो। कोई चज की चीज लिए, जिस दिन तुमने फोन पे ऑफ करना है उस दिन तुम्हारे पास ये किसी ना काम का होगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपके लिए बेकार से नहीं, बच्चे दी बड़ी ख्वाहिश सी। सो गरीब लोग ये काम कर रहे होते हैं। मैंने अमीरों के बच्चे देखे हैं, वो OLX पे पुरानी सारी चीजें बेच देते हैं, उनका उनका माइंड सेट ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो हम आपने ये बात तीनों तबकों की देखनी है, वो कहाँ बेवकूफियां करते हैं, आप अगर कहीं हैं तो आप कैसे रेक्टिफाई करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा जी, अमीर होने के तरीके मैं आपको बता देती हूँ। ओके जी। अमीर होने का क्या तरीका है? अमीर होने का तरीका ये है, या आप बिल गेट्स के घर पैदा हो जाए, मियां मंशा की तरफ चले रुजू करें, या मलिक रियाज साहब, ये अमीर अमीर लोग, जरदारी साहब, इन लोगों के घर पैदा हो जाएं। अब क्या हम ये कर सकते हैं? नहीं, हम लोग पैदा हो चुके हैं, जिनके घर में अल्लाह का शुक्र है हमने पैदा होना। अमीर शख्स से शादी कर लें, अगर औरत हैं आप तो मर्द से कर लें, मर्द हैं तो औरतों से कर लें। ये भी नहीं हो सकता, शादियां भी हमारी हो चुकी। हाईली क्वालिफाइड हो, या कुछ क्रिएटिव, कुछ डिफरेंट आपने पढ़ा हो, तो भी चांसेस हैं कि आप पैसे हाईली क्वालिफाइड होने की वजह से एक अच्छी जगह पर आप काम कर सकते हैं। सो जितनी तालीम मैंने हासिल करनी थी, मैं एम तो डन विद इट, आप लोगों का मुझे पता नहीं। चौथा तरीका क्या है जो इस वक्त सबसे स्टेबल है? ऑनलाइन बिजनेस करें या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का पार्ट बने। ठीक है, ओरी फ्लेम एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, तो लकीली फोर्थ स्टेज पर आकर हम कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि हम फोर्थ वाला चांस ले सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग करे में अपना भी नाम बना सकते हैं। अच्छा, नाम में से क्या पता चलता है? नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क यानी जाल बुनना, मार्केटर्स का, मार्केट टाइप की किसी चीज का, ये एक इसका लफ्जी तर्जुमा है। इसको मैं थोड़ा सा आगे आपको डेप्थ में बताती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। इसको एक और लफ्ज इसका होता है कि रिश्तों का बिजनेस आप बनाएं, रिलेशनशिप्स का बिजनेस होता है। इस बात को समझने के लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और ओरी फ्लेम एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, थोड़ा सा चलते हैं तारीख के पीछे। वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई, ठीक है, तो उस वक्त पूरी दुनिया का जोग्राफिया, हिस्ट्री, इनकम, इकोनॉमी सब कुछ चेंज होके रह गई। उस वक्त एक ऐसे एटॉमिक वेपन्स की एक रेस चली, जिसने हिरोशिमा नागासाकी के अंदर जब बॉम्ब ब्लास्ट किए, तो उसमें रहने वाले लोग पूरे तबाह हो गए। जाहिर सी बात है, आज भी इतने साल होने के बावजूद भी वहां पर जो है बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ बंजर जमीन है और कुछ नहीं उग सकता। मतलब उस वक्त तो कितने लाइट किस्म के ना एटम बॉम्ब्स होंगे। अब तो माशाल्लाह हमने तरक्की कर ली है इंसानियत को खत्म करने के अंदर, हर तरह से तरक्की कर ली है। अब तो ऐसे ऐसे चीजें हैं जिससे जो बारिश कर देती हैं और आपका जिस्म पिघल जाता है तड़प तड़प के, जो आप लोगों को पता है सीरिया वगैरह में हो रहा है, अल्लाह माफ करे। तो अब तो माशाल्लाह हम तबाही के दहाने पर खड़े में हैं। मगर मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, तो उस वक्त जो चीजें यूज की गई थी, जो माइल्ड बकौल उनके वेपन्स थे, अब तो बहुत एडवांसमेंट हो गई है, तो अभी तक कुछ भी वहां नहीं हुआ। आज तक बच्चे जो है मफलूज पैदा हो रहे हैं। सो उस वक्त दुनिया एक मिनट के लिए डर गई, इन चीजों से डर गई, एक कि क्या चीजें एकदम से हो गई, वर्ल्ड वॉर 2 हो गई है, पूरी दुनिया आ गई है, इकोनॉमी खत्म हो गई। तो उस वक्त जितने भी अमीर लोग थे, अक्लमंद लोग थे, वो एक प्लेटफॉर्म पे बैठे और उन्होंने कहा अब क्या किया जाए, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो किस तरीके से लोगों को ड्राइव किया जाए और लोगों को वापस लाया जाए और लोगों की कोई इनकम जनरेट की जाए। तो उस वक्त एक कॉन्सेप्ट लाया गया, जिस तरह कोविड के अंदर जूम आया, कोविड के अंदर ऑनलाइन आया। तो उस वक्त जो चीज आई सबसे ज्यादा, वो आई कि एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाई जाए जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाए। सो नेटवर्क मार्केटिंग आज की कोई, आपको मुझे नहीं पता, इट्स समथिंग डिफरेंट, आज की कोई बात नहीं है, सदियों से इस दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 से काम कर रहा है। अच्छा, थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग को थोड़ा सा यहाँ आप लोगों को एक्सप्लेन जरूर करूंगी, क्योंकि हमारा पैटर्न है ही नेटवर्क मार्केटिंग का।
پتہ نہیں اس بیچارے ذہن کے ساتھ کیا پرابلم ہے. لیٹس سی ہاؤ کین آئی ہیلپ ہم. مجھے 1 منٹ دیجیے, لیٹ می کال ہم. اوکے جی, سوری, آئی واز ٹرائنگ ٹو ہیلپ زین. کوئی بات نہیں. دیکھو بیٹا, ہر شخص نماز پڑھنے نہیں جاتا, صرف وہی جاتے ہیں جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. اس میں تو ٹینشن کوئی نہیں ہے. تو آپ لوگوں کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم لے کر آئے. جس نے نہیں کرنا تو نو وریز ایٹ آل. ٹھیک ہے, ہم تو ہیلپ کرنے یہاں بیٹھے ہیں. اوکے جی, نیٹ ورک مارکیٹنگ کو تھوڑا سا ہمیں اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اورiflame ایک نیٹ ورک مارکیٹنگ کی کمپنی ہے. اوکے جی, نیٹ ورک مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے, سب سے پہلے میں آپ کو سمجھاؤں گی. نیٹ ورک مارکیٹنگ ہوتی ہے کہ ایک پروڈکٹ ہے. سب سے پہلے ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ سے پہلے سمجھتے ہیں کہ عام مارکیٹ میں کوئی بھی XYZ آپ نے پروڈکٹ دیکھی, ٹھیک ہے, آپ عام مارکیٹ میں آئے اور آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ دیکھی. فرض کریں میں نے ایک فیس واش کی بات کروں, میں نے فیس واش دیکھا, مجھے اس کی قیمت لکھی ہوئی تھی 1000 روپیہ. میں گئی ہوں, میں نے جا کر فیس واش کی قیمت دے دی, اور میرا کوئی تعلق نہیں بنا کیسے, کتنے کا بنا, کیوں بنا, کیسے آیا, مجھے اچھا لگا, میں نے پیسے دے دیے. اور میری کسی دوست نے استعمال کیا تھا, اس نے تعریف کی, میں نے جا کر اس کی پیمنٹ کر کے ختم کر دیا. اچھا, اب اس کا تھوڑا سا اس سے پیچھے جاتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے, اگر ہم ایک بات سمجھتے ہیں کہ یہ بنا امریکہ میں اس کی قیمت تھی 50 روپے, یہ وہاں سے چلا ایک ویئر ہاؤس, دوسرا ویئر ہاؤس, آل دا وے پاکستان آیا, اس پہ امپورٹ ڈیوٹی لگ گئی, ڈفرنٹ ٹیکسز لگ گئے, GST لگ گئی, وہاں سے چلا, پھر ایک دکان میں کھڑا ہوا, ایک مال میں کھڑا ہوا, سیلز گرل کے پیسے, بجلی کا بل, سب کچھ ملا کر اس کی قیمت ہو گئی 1000 روپے. اس کے بل بورڈ, برانڈ ایمبیسڈر, سب کچھ آپ نے بیئر کیا اس 1000 روپے کے اندر, اور ہر ایک کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا اس کا حصہ. آپ نے پیسے دیے, گھر لے کر آئی, آپ نے گھر آ کر خوب اپنی دوستوں کے آگے تعریف کی, یار میری دوست جو تھی نا سائمہ, اس نے یوز کیا تھا, اس نے مجھے بتایا, آج میں نے بھی یوز کیا. وہ کہیں گی اچھا کدھر سے لیا, آپ کہیں گی کہ یار میں الفتح سے لے کر آئی ہوں 1000 روپے کا. اچھا, اچھا ہے, ہاں بہت اچھا ہے. آپ کی سہیلیاں بھی ساری آپ کے کہنے سے جائیں گی اور جا کر وہ لے کر گھر آ جائیں گے اور وہ بھی استعمال کریں گی. اب مجھے بتائیے, بزنس کس نے پروموٹ کیا؟ آپ نے. آپ کی فرینڈز تک انفارمیشن کس نے دی؟ آپ نے. اس کی مارکیٹ کس نے کی؟ آپ نے. آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. آپ کی دوستیں جا کر کہیں گی میری فرینڈ آپ سے لے کر گئی تھی 1000 روپے کا, ہمیں بھی وہ والا دے دیں. کہیں گے اچھا. وہ کبھی بھی آپ کو نہیں کہیں گے بہن آئے 1000 روپے میں سے 50 روپے آپ کے ہوئے, آپ کی 4 دوستیں آئی تھیں اور وہ لے کر گئیں, کچھ بھی نہیں کہیں گے. اور وہ آگے اس سسٹم کو بڑھائیں گی. ہم لوگ جو چیز استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اپنے سرکل میں, اپنے فرینڈز میں, اپنی فیملی میں, اور جس کا ہمیں ٹگے کا فائدہ نہیں ہوتا, مگر مارکیٹ ہم کرتے ہیں. صرف ہم مارکیٹنگ, ہم نے تو کبھی مارکیٹنگ کی نہیں, ہمیں نہیں آتی مارکیٹنگ, ہمارے ذہن میں گندا امیج بن جاتا ہے. بچپن سے لے کر آج دن تک آپ جو چیز استعمال کرتے ہیں آپ اس کو مارکیٹ کرتے ہیں, چاہے وہ آپ کو اچھی لگے یا بری لگے. آپ نیگیٹو مارکیٹنگ کرو یا پازیٹیو مارکیٹنگ کرو, آپ یہ کرتے ہیں, ہم سب یہ کرتے ہیں. اچھا, یہ کانسیپٹ ہے ایک کسی بھی چیز کو موو کرنے کا. اسی کانسیپٹ کو نیٹ ورک مارکیٹنگ نے اٹھایا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ جب آپ کسی کو ریکمینڈ کرتے ہو یا کوئی چیز دیتے ہو, ہم آپ کو سروسز دیتے ہو یا پروڈکٹ دیتے ہو, ہم آپ کو اس کا فائدہ دیں گے.
اور دنیا میں دونوں ہی چیزیں پیسے کمانے کے, یا سروسز ہوتی ہیں پروڈکٹ ہوتی ہیں. اوریفلیم نے کہا آپ کو سروسز پر بھی ہم فائدہ دیں گے اور پروڈکٹ پہ بھی آپ کا فائدہ ہی ہوگا. اچھا, اب پوری دنیا میں جب یہ شروع ہوا ورلڈ وار 2 کے بعد, تب سے لے کر سوئی سے لے کر جہاز تک بک رہا ہے. صرف اوریفلیم ایک میک اپ کمپنی نہیں ہے, بہت سی کمپنی, آپ نے ایک کمپنی کا نام سنا ہوگا ایوون. ایوون از آلسو اے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی کمپنی, بیوٹی ان کی پروڈکٹس ہیں. اس کے علاوہ 10,000 کمپنیز ہیں جو بنی, مگر اس میں کچھ جینوئن کمپنیز ہیں, کچھ نان جینوئن کمپنیز, اور پوری دنیا میں کام کر رہی ہیں, پاکستان میں خالی کام نہیں کر رہی ہیں. اچھا, نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر کیا ہوتا ہے, ایک مینوفیکچرر ہوتا ہے. ہمارا مینوفیکچرر کون ہے؟ اوریفلیم. ٹھیک ہے. اس کے بعد چونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی کمپنی ہے, یہ اپرچونٹی کسے دیتا ہے؟ ہر اس شخص کو جس کو جوائن کرتا ہے. اب میں نے جوائن کیا, مجھے بھی دی کمپنی نے, آپ نے جوائن کیا, آپ کے لیے بھی ہے. اور کمپنی نے آپ کو ایک نام دے دیا کہ یہ برانڈ جو اوریفلیم ہے, آپ اس کے کون ہے؟ برانڈ کے پارٹنر. جب بھی کوئی بزنس ہوتا ہے اس میں پارٹنر ہوتے ہیں تو ایکول فائدہ ہوتا ہے نا پارٹنرز کو, دونوں کو. تو کمپنی نے کہا آپ ہمارے پارٹنر ہیں. اب ایک ایسا بزنس شروع ہو گیا جس میں آپ نے انویسٹ نہیں کیا. انویسٹ کس نے کیا؟ کمپنی نے. فیکٹریز کس کی ہیں؟ کمپنی کی. پروڈکٹ کس کی ہے؟ کمپنی کی. آپ کون ہے؟ پارٹنر ہے. ٹھیک ہے. اب کمپنی کہتی ہے کہ ہم نے جتنے بھی اسٹور میں ہماری پروڈکٹ نہیں ہوتی, بل بورڈز آپ کو نظر نہیں آئیں گے, برانڈ ایمبیسڈر کوئی بھی نہیں ہوگا, ہم یہ سارا پیسہ تھرڈ پارٹی کا, یعنی کمپنی ہے, آپ ہیں اور اینڈ یوزر ہے, ہم یہ سارا پیسہ آپ کو دیں گے. آپ کسی کو اپنے ساتھ مشورہ دیں, سروسز دیں, گائیڈ کریں, ڈیولپ کریں, تو بھی آپ کا فائدہ ہے, ہم آپ کو اس کے سروسز کے پیسے دیں گے. اور اگر آپ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں, دونوں صورتوں میں ہم آپ کو فائدہ دیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے لیے لے رہے ہیں تو 20% آف ہے, کسی کو ریکمینڈ کر رہے ہیں, بیچ رہے ہیں تو 20% وہ آپ کی جیب میں آ جائے گا. اب کمپنی نے آپ کو تینوں ہورائزنز بتا دیے کہ ان تینوں طریقوں سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں. مگر یاد رکھیے گا یہ سلائیڈ, یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بزنس ہے, اس میں آپ نے لوگوں کا جال بننا ہے, میکسیمم لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس طرح کا جو کام ہوتا ہے, آن لائن کام ہے یا اس طرح کا کوئی بھی کام ہے, اس کے اندر آپ اپنا ٹرو پوٹینشیل جو آپ نوکری کے اندر نہیں کر سکتے. میں نوکری کر رہی ہوں, میرا باس مجھے کہتا ہے کہ یہ کام کریں, میں کہتی ہوں سر میں ایسے کیوں نہ کر لوں, کہے گا شٹ اپ, تم نے ویسے کرنا ہے جیسے میں نے کہا ہے, آپ خود سے بہت زیادہ ڈیڑھ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے میرے آگے, میری باس مت بنو. تو نارملی ہم اپنا ٹرو پوٹینشیل کہیں بھی نہیں دکھا پاتے. اب شادی ہو گئی تو بھی نہیں دکھا پاتے, عام زندگی میں تو ویسے نہیں دکھا پاتے تھے. سو آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی کمپنی کے اندر اپنا ٹرو پوٹینشیل جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں, اور اس ٹرو پوٹینشیل, اس بزنس پیٹرن, اس طرح کی کمپنیز کے ساتھ آپ اپنے ضرورتیں نہیں پوری کرتے, آپ اپنے خواب پورے کرتے. اوکے, خواب کیا ہے؟ خواب چھوٹی سی بات بتاتی ہوں. آپ اس مہینے کی, آپ نے کوئی چیز لینی, آپ نے کوئی بازار میں چیز دیکھی, کوئی کپڑے دیکھے, کوئی گاڑی, کوئی چیز دیکھی, اور آپ اس چیز کو جب لینے لگتے ہو تو آپ کہتے چل یار چھوڑ, اگلے مہینے لے لوں گی, سیونگ کر کے لے لوں گی, کمیٹی نکلے گی لے لوں گی. اگر آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو آپ کو اس کمپنی کی ضرورت ہے, آپ کو پیسے بنانے کی ضرورت ہے. عام لوگوں کے خواب ایسے ہوتے ہیں: ایک اچھا گھر, ایک اچھا پارٹنر, بچے, پیسفل گھر, ٹریولنگ سال میں ایک ہو جائے فیملی کے ساتھ, ایک اچھی سی گاڑی کمفرٹیبل جو گرمی سردی میں آپ کے بچوں کو ایک حفاظت سے لے کے جائے, حفاظت سے لے کر آئے, اچھے آسودہ کپڑے. یہ ایک عام شخص کے خواب ہوتے ہیں. کیا آپ آج کل کے دور میں اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کمپنی کو ہم کہتے ہیں ڈریم کمپنی. یہ کمپنی ان دو بھائیوں نے 1967 میں بنائی تھی ایک خواب کے ساتھ, اور ان بھائیوں کا خواب تھا لوگوں کے خوابوں کو پورا کرنا. ٹھیک ہے, بیسک ان بھائیوں کا خواب تھا لوگوں کے خوابوں کو پورا کرنا. اور تب 1967 میں, آج سے تقریباً 55 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا پیچھے, آپ سوچیں, ایک ایسے بھائی جن کا تعلق سویڈن سے تھا, اور وہ سویڈن کے ایک عام سے جگہ سے نکلے تھے, اور وہاں سے انہوں نے ایک اپنا خواب رکھا کہ آنے والے وقتوں میں, یعنی 2022, تو انہوں نے سوچا نہیں ہوگا نا, 1967 میں ایک کمپنی بنی کہ 2022 تک کے لوگوں کے ہم خوابوں کو پورا کر رہے ہوں گے. تو آج دن تک کمپنی جو ہے وہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کے خوابوں کو پورا کر رہی ہے. کمپنی 65 ملکوں میں موجود ہے. مگر تھوڑا سا یہاں میں اپرچونٹی لوں گی ان بھائیوں کے بارے میں بتانے کے لیے کہ ان کے ذہن میں چلو نیٹ ورک مارکیٹنگ تو آئی,
हो गई, मगर इनके ज़हन में क्यों नेटवर्क मार्केटिंग आई? ये भी तो क्वेश्चन है ना, इन्होंने क्यों कोई और कंपनी ना खोली? तो ये मुझे बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये दोनों भाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। स्वीडन जो है वो भी यूरोप का पार्ट है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में है। तो जब ये पढ़ रहे थे तो एज़ अ स्टूडेंट इन्होंने जो है, बहुत से बच्चे, हम हमारे यहाँ नहीं मगर दुनिया में सारे बच्चे जो है नौकरी करते हैं। हम अपने बच्चों को कहते हैं ना, ना लोड नहीं है, मैं हूँ ना, मगर वहाँ वो बच्चे 15-16 साल से डिफरेंट तरह के काम कर रहे होते हैं। तो एज़ अ स्टूडेंट जब ये पढ़ रहे थे तो इन्होंने एक कंपनी के लिए काम किया, और वो कंपनी थी एक वैक्यूम क्लीनर्स की कंपनी थी, और बेसिकली वो जो कंपनी थी वो एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी थी। सो इन्हें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा नेटवर्क मार्केटिंग का, दे रियली लव्ड इट व्हेन दे केम बैक अपने घर। अच्छा, चूंकि स्वीडन के अच्छे घरों से ताल्लुक रखते थे, खाते पीते घरों से ताल्लुक रखते थे, इनकी जो मदर थी ये वो करती थी। इनको, उनकी मदर को बड़ा शौक था, बाज़ माँओं को होता है कि घर-घर में हर चीज़ की रेमेडी घर में की जाए, ब्यूटी हैक्स घर में किए जाएँ, मेकअप खुद बनाने की कोशिश की जाए, चुकंदर से लिपस्टिक बना ली जाए और इस तरह की चीज़ें। तो इनकी मदर अपने बैकयार्ड में ऐसे बहुत से तजर्बे करती थी। ये वापस आए, इन्होंने अपनी मदर से बात की, वेरी क्लोज़्ड फैमिली, और स्वीडन का कल्चर भी ये है कि बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड कल्चर है स्वीडन का। तो बिल्कुल हम पाकिस्तानियों की तरह अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं, अपने बच्चों को नहीं निकालते हैं 18 साल पे ना ज़्यादातर। तो ख़ैर इन्होंने अपनी मदर से बात की, मदर ने बड़ा सपोर्ट किया। ख़ैर इन्होंने एक कंपनी की बुनियाद रखी जो थी ब्यूटी कंपनी, और नेचुरल कम प्रोडक्ट्स इन्होंने अपनी अम्मी से कॉन्सेप्ट लिया कि नेचर से हम प्रोडक्ट्स बनाएँगे, और नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पर इन्होंने अपनी पूरी कंपनी की बुनियाद रखी। जो दरमियान में एक दफ़ा शुरू में ये बड़ा कोलैप्स हुए और बैंकरप्ट भी हुए, बट स्टिल दे केप्ट ऑन डूइंग द बिजनेस, के हमने इस बिजनेस को करना ही करना है। तो यहाँ से इस कंपनी का आगाज हुआ। इन भाइयों का नाम है यॉर्कनिक ब्रदर्स। इनमें से एक भाई आज से 1 डेढ़ साल पहले फौत हो गया है, काफी बुजुर्ग हो चुके हैं अब, और इन्होंने इस कंपनी को 65 मुल्कों तक पिछले 55 साल में फैलाया है। अगर मैं बात करूं दुनिया के नक्शे की, तो हमारे पास तकरीबन 3.5 मिलियन यानी 35 लाख से ऊपर एक्टिव कंसल्टेंट्स हैं, जो 65 मुल्कों में हमारी हमारी साथ जुड़े में हैं और पैसे कमा रहे हैं और प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। हमने दुनिया के नक्शे को कुछ हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, यानी यूरोप के अंदर बहुत से ममालिक आते हैं जहाँ पर हम ऑपरेट कर रहे हैं। एशिया के अंदर बहुत से मुल्क आते हैं, पाकिस्तान भी एशिया में आता है, चाइना एशिया में आता है, इंडिया एशिया में आता है। तो ये तमाम जगहों पर ओरिफ्लेम हो रहा है। अफ्रीका की बात हम करें तो ऑलरेडी हम अफ्रीका के अंदर भी काम कर रहे हैं। उसके बाद हम लैटिन अमेरिका में भी ओरिफ्लेम मौजूद है। ये वो तमाम दुनिया के नक्शे पर मुख्तलिफ बर आज़म हैं जहाँ पर ओरिफ्लेम के साथ लोग मुख्तलिफ ममालिक में जुड़े हुए हैं। ओरिफ्लेम की अगर मैं बात करती हूँ तो ओरिफ्लेम जो है, अब अगर मैं बात करूँ तो वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटरनेशनल ब्यूटी कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रही है इस वक्त पाकिस्तान में और दुनिया के अंदर। और अगर मैं बात करूँ इसकी रेंजेस की, तो वो क्या चीज़ है जो हमें इतना फास्टली ग्रो करवा रही है, वो क्या चीज़ें हैं जो हमें इतना यूनिक तरीके से बहुत तेज़ी से दुनिया के नक्शे पर फैला रही है, वो हमारी वो तमाम रेंजेस हैं जो इस हर एक ममालिक के अंदर मौजूद है। पूरी दुनिया में हमारी 1400 प्रोडक्ट्स हैं। पाकिस्तान के अंदर हमारे पास 400 प्रोडक्ट्स के लगभग मौजूद है। अगर मैं बात करूँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, तो हमारे पास जो है तकरीबन 55 सालों के अंदर स्किन केयर का बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मौजूद है, क्योंकि हम अपनी प्रोडक्ट्स खुद बनाते हैं। हमारे पास कंप्लीट रेंज मौजूद है, क्वालिटी, हाई क्वालिटी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, जो आपको खूबसूरत दिखाएँगे। अगर मैं रेंजेस की बात करूँ तो हमारे पास स्किन केयर मौजूद है, हमारे पास मेकअप मौजूद है, हमारे पास स्किन केयर मर्द और औरतों दोनों की है, मेकअप शोबिस के मर्दों और आम औरतों के लिए भी है, फ्रेग्रेंसेस मर्दों और औरतों दोनों की है, बॉडी केयर मर्दों और औरतों दोनों की है, हेयर केयर मर्दों और औरतों दोनों की है, और एक्सेसरीज़ भी मर्दों और औरतों दोनों की हमारे पास आती हैं। ठीक है?
سو یہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. ہماری اوریفلیم کی جتنی بھی پروڈکٹ ہیں یہ بیس کرتی ہیں نیچرل پروڈکٹ پر. ہم آرگینک بھی نہیں ہیں. آرگینک پروڈکٹ کو بنانے کے لیے آپ کو کیڑے مار دوائیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں, پیسٹیسائڈز استعمال کرنے پڑتے ہیں, اور ان میں کیمیکل ہوتا ہے. مگر اوریفلیم ٹوٹلی نیچرل پروڈکٹ سے بنایا جاتا ہے, اس میں ایسی کوئی چیز ڈالی نہیں جاتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم بہت ہی انوویٹو طریقے سے اپنی پروڈکٹ کو بناتے ہیں جو نیچر سے انسپائرڈ ہے, اور اس کے بعد ہم سائنس کے کامبو, سائنس کو ساتھ ڈال کر بہت ہی امیزنگ ٹرینڈز اور فیشنز کو دیکھ کے اپنی پروڈکٹ لائن کو لے کر آتے ہیں. ہماری پالیسی بہت زیادہ سخت ہے when it comes to animals. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ پاکستان ایک مسلمان کنٹری ہے تو جی ہم نیچرل پروڈکٹس یوز کرتے ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. اوریفلیم کی جتنی بھی پروڈکٹ لائن ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ جو انوائرمنٹ اور پلانٹ ہے یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پر انسان رہ سکتے ہیں. اور ہم تو چلو یہاں پر آ گئے, ہمارے آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں وہ بھی اسی پلانٹ پر ہی رہیں گی, تو اس پلانٹ کا تحفظ کرنا ہمارا فرض ہے. ہم پودوں کو نہیں کاٹتے, ہم درختوں کو نہیں کاٹتے, ہم پھول پھلوں کو نہیں کاٹتے, ہم خاص طور پر اپنی پروڈکٹ اگاتے ہیں اپنے پرپس کے لیے, بزنس کے لیے. اور ہماری بہت زیادہ ایسی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہم یوز کرتے ہیں جس میں پلانٹ سٹیم ٹیکنالوجی ہے, جس کے اندر کیا ہوتا ہے خاص لیب کے اندر, خاص انوائرمنٹ کے اندر ہم پروڈکٹس کو خود اگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے اندر کیا ہوتا ہے, ہمارا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم جنگل کے جنگل اور ایکڑوں کے ایکڑ زمینیں نہ لیں جس میں پروڈکٹ اگائیں, کیونکہ ان زمینوں اور ان ایکڑوں پر کوئی ہسپتال بن سکتا ہے, کوئی اسکول بن سکتا ہے, کوئی اولڈ ہوم بن سکتا ہے جو کسی کے کام زیادہ آ سکتا ہے. سو ہمارا سٹانس ہیومینٹی اور انسانیت بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ ریسائکلنگ کو بہت زیادہ ترویج دیتے ہیں کہ ریسائکلنگ والی پروڈکٹس یوز ہوں. اس کے علاوہ ہماری جو ہے ہم ان وینڈر سے پہلے تو پیپر لیتے ہیں جو ریسائکلنگ کرتے ہیں, مگر ہمارا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہم تو ریسائکلنگ کرتے ہیں مگر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی درخت ضرور کٹتا ہے, جس کے لیے اب ہم نے ای کیٹلاگ کا کانسیپٹ لے کر آئے ہیں تاکہ ہم انوائرمنٹ کو کہیں بھی گندا نہ کریں, کچھ بھی گندا نہ. ہماری پیکیجنگ ساری ریسائکل ہوتی ہے, ہماری پروڈکٹ بھی بایو ڈیگریڈیبل ٹیکنالوجی پہ بنتی ہے, جس کے اندر جب آپ رنس کر رہے ہوتے ہیں وہ جھاگ جو گر رہی ہوتی ہے وہ بھی کھاد کا کام کر رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم جانوروں کی کوئی چربی, کوئی چیز اپنی کسی پروڈکٹ میں یوز نہیں کرتے, حلال یا حرام, اور ہم اینیمل ٹیسٹنگ میں نہیں کرتے. آپ کی اور میری طرح کے لوگ والنٹیئر ہوتے ہیں جن پر پروڈکٹ ہم ٹرائی کرتے ہیں اور اس کے بعد پروڈکٹ کو ہم لانچ کرتے ہیں انسانوں پر استعمال کرنے کے بعد. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہماری اسپیشل ٹیکنالوجی ہے جس پر ہم اپنی ہائی کوالٹی پروڈکٹس کو لیب کے اندر, ساتھ ہماری فیکٹریز ہیں جی جس کے اندر ہماری پروڈکٹ مینوفیکچر کی جاتی ہے, ہمارے اپنے R&D سیلز ہیں, ہمارے اپنے 160 سائنٹسٹ ہیں جو ہماری پروڈکٹ کو سارا وقت بنا رہے ہوتے ہیں بالکل سیفٹی سٹینڈرڈز کو دیکھتے ہوئے. کوئی غلط کیمیکل جو ہیومن فرینڈلی نہیں ہوتا ہم اپنی کسی پروڈکٹ لائن کے اندر یوز نہیں کرتے. اب ہم بات کرتے ہیں اپنے پیارے ملک پاکستان کی. پاکستان کے اندر یہ اپرچونٹی 2009 میں سویڈن یہ لے کر آیا تھا, اوریفلیم لے کر آیا تھا, جس نے ہم سب کی زندگیوں کو چینج کیا. اور میں نے جب ممبرشپ لی تھی تب 2009 کی ہی بات تھی جب میں ممبر بنی تھی اوریفلیم کی. اور اوریفلیم آپ کی زندگی کو تین طریقوں سے چینج کرتا ہے. نمبر 1 is look great, number 2 is make money, number 3 is have fun. یہ وہ 3 big opportunities ہیں جن سے آپ کی زندگی جو ہے وہ ٹوٹلی ٹرانسفارم ہو جاتی ہے. تھوڑا سا ان اپرچونٹیز کے بارے میں بتاؤں. دیکھیں, ابھی کسی نے میسج کیا کہ اتنے تھوڑے لوگ آئے. اب یہ تو اپرچونٹی ہے نا. اپرچونٹی کیا ہوتی ہے؟ اپرچونٹی ایک ایسی چیز ہے جسے آپ جس وقت میں گراب کر لیتے ہیں وہ آپ کے لیے گولڈن مومنٹ بن جاتی ہے اور آپ کی زندگی کو اکثر بدل دیتی ہے. 2009 میں مجھے تو کمپنی کے بارے میں زیادہ نہیں پتا تھا. کون سا والا ہے اسے کو کرے دیکھے کیا کرنا ہے پودوں کو. میں آ رہی ہوں. بڑا والا چھوٹا؟ اچھا جی. تو چونکہ یہ ہم جو ہے بات ہی بھول گئی. اچھا جی,
اگر میں بات کرتی ہوں ان تینوں اپرچونٹیز کی، تو جس طرح میں نے 2009 میں جوائن کیا تھا، میں چاہتی تو اس کو بالکل لائٹ سا لیتی اور اس کو آگے نہ پرزیو کرتی اور اس کو چھوڑ دیتی، تو آج یہ میرے لیے بالکل اپرچونٹی نہ تھی، میں کہتی بیکار سا یار، مجھے تو سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ جب آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک چیز کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ بھی کما رہا ہے، یہ بھی کما رہا ہے، اس ملک میں یہ بھی کما رہا ہے، تو کچھ تو ہے جس سے وہ کما رہا ہے نا، تو اگر آپ اس کو سمجھ کر اس پہ کام کرنا شروع کر دیں تو آپ بھی کمانا شروع کر دیتے ہیں۔ اوری فلیم بہت ڈیپ ہے۔ دیکھیے میں اوری فلیم میں 13 سال سے اب تک اتنا کچھ سیکھتی ہوں، ہر آنے والا دن اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا سمندر ہے کہ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ پروڈکٹ، اور بہت ڈیسیونگ ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اوری فلیم کو سمجھتے ہیں پروڈکٹس بیچنی ہے یا یار پروڈکٹ دینی ہوں گی کسی کو، تو یہ صرف پروڈکٹ بیچنا نہیں ہے۔ دیکھیں اوری فلیم میں لوگ 3 وجوہات سے اوری فلیم کو جوائن کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ٹریولنگ کے لیے اوری فلیم کو جوائن کرتے ہیں، کچھ لوگ پیسے کے لیے اوری فلیم کو جوائن کرتے ہیں، اور کچھ خوبصورت لگنے کے لیے، چونکہ اوری فلیم کی کیٹلاگ ہے۔ اوری فلیم کی 400 پروڈکٹس ہیں پاکستان کے اندر، دنیا میں 1600 پروڈکٹس ہیں، تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اوری فلیم کو صرف پروڈکٹ یوز کرنے کے لیے۔ جی شناز آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ جی میں سمجھ گئی، بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، آئی تھنک بائی مسٹیک شناز کا ہاتھ اوپر ہو گیا تھا۔ اوکے جی، سو اوری فلیم ایک بہت بڑا سمندر ہے، سمندر کے اندر بہت کچھ موجود ہوتا ہے، مگر وہ اٹھا کر اگل نہیں دیتا سب کچھ باہر کے لے جاؤ، آپ نے نکالنا ہے اندر سے۔ یہ آپ کا ویژن ہے کہ آپ کیا لینے جا رہے ہو۔ سمندر کے اندر سب کچھ چھپا پڑا ہے، آپ نے وہ چیزیں لے جو آپ کو چاہیے آپ لینے جاتے ہو۔ کچھ لوگ باہر سے اندر جاتے ہیں، وہ صرف مچھلیاں پکڑتے ہیں، ہر سائز کی، ہر رنگ کی مچھیرے۔ کچھ لوگ ڈیپ ڈائیو کرتے ہیں، کوئی مچھلی نہیں پکڑتے، لات مار دیتے ہیں، صرف خزانے اٹھاتے ہیں اور جان جوکھوں کو رسک میں ڈالتے ہیں۔ اور کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ بیچ پہ جاتے ہیں، ٹانگیں گیلی کر کے واپس آ جاتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، ان کا مقصد صرف سمندر کو لے کر یہی ہوتا ہے۔ یہ آپ کیا لینے آئے ہیں اوری فلیم میں، یہ امپورٹنٹ ہے، نہ کہ یہ کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے۔ پہلے سمجھیں، اپنا ایک ویژن سیٹ کریں، اپنے اپ لائن سے، اسپانسر سے پوچھیں، ٹھیک ہے، اور پھر آگے چلیں۔ سو ہم بات کرتے ہیں لک گریٹ کی۔ اوری فلیم کی پروڈکٹ میں ایسا کیا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے اوری فلیم کی پروڈکٹ لائن کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا، ہائی اسٹینڈرڈ کی، ایتھیکل ہماری ہم گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہیں، نیچرل پروڈکٹس ہے، گارنٹیڈ ریزلٹس ہیں، اینیمل فرینڈلی ہے، ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں انوائرمنٹ کی، ریسائکلنگ کرتے ہیں، سوشل ہماری کمٹمنٹ ہے ایتھیکل ہونے کی، ہماری سیل کا بہت بڑا حصہ بچوں عورتوں کی چیریٹی پہ یوز ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہم ڈائریکٹ سیلنگ ایسوسی ایشن کے ممبر ہیں۔ اب ڈائریکٹ سیلنگ ایسوسی ایشن میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا، اس کے ممبر ہوتے ہوئے ایک اس کا ٹاپ لائسنس ہے۔ جس طرح فرض کریں لوگ جب ڈاکٹر بنتے ہیں ان کے ڈفرینٹ جو ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے FRCS کر لیا، ہم نے یہ MRCP مطلب ڈفرینٹ جو ہیں لوگوں کی، ڈاکٹرز کی ڈگریز ہوتی ہیں، جس میں کس ادارے سے کی ہے، اچھا کنگز سے کی ہے، اچھا آپ KE کے پڑھے میں، تو اس حساب سے آپ اس کو جج کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنا لائک ہوگا۔ سو اوری فلیم ڈائریکٹ سیلنگ یا نیٹ ورک مارکیٹنگ کی جو کمپنیز ہوتی ہیں، ان کے 3 نام ہوتے ہیں، ان کو یا تو کہتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ کی کمپنیز، یا انہیں کہتے ہیں ڈائریکٹ سیلنگ کی کمپنیز، یا انہیں کہتے ہیں ملٹی لیول مارکیٹنگ کی کمپنیز۔ یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہے، ٹھیک ہے۔ سو جب آپ کسی بھی ڈائریکٹ سیلنگ کمپنی کا پارٹ بنتے ہیں، تو میں سب سے بڑا جو لائسنس ہے وہ ہے WFTSA کا، ورلڈ فیڈریشن آف ڈائریکٹ سیلنگ ایسوسی ایشن کا۔ ہم اس کے لائف ٹائم ممبر ہیں۔ اگر ہم اپنی کسی پروڈکٹ میں، کسی بزنس پلان میں ہینکی پینکی کرتے ہیں تو 65 ملکوں میں فوری ہمارا لائسنس جو ہے منسوخ ہو جائے گا۔ جی اوری فلیم جو ہے وہ اپنے لوگوں کو آفر کرتا ہے نئی نئی پروڈکٹس، بڑی زبردست آفرز جو مرد عورت بچے ہر کوئی یوز کر سکتا ہے۔ بڑی انوویٹو ہماری پروڈکٹ لائن ہے، اور اتنی امیزنگ پروڈکٹ لائن ہے کہ دیکھیں جی، کوئی اگر فرض کریں اوری فلیم مائکرو ویو دے رہا ہوتا یا اوری فلیم AC دے رہا ہوتا، ایک بات ہے نا، کوئی بھی پروڈکٹ ہو سکتی تھی،
تو یہ ون ٹائم سیل ہے جب تک آپ کو چاہیے نہیں یا آپ کا خراب نہیں ہو جاتا. مگر اوری فلیم کے پاس کیا ہے, اوری فلیم کے پاس پلیز کوشچن نہ لکھیں, میں اینڈ میں کوشچنس کے آنسرز آپ کو دوں گی, آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا. فیصل آباد میں جو میٹنگ ہے اس میں جانے کی اجازت نہیں ہے, ہسبینڈ نہیں دے رہے تو کوئی بات نہیں, مت جائیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جا سکتے ہیں تو ان کو بھی ساتھ لے کے چلے جائیے. ابھی نہ پوچھیں, اینڈ میں آپ کو بتاؤں گی. اچھا جی, میں ڈریگ ہو جاتی ہوں جب میں آپ کے میسیجز پڑھنا شروع کرتی ہوں, میری پریزنٹیشن ڈریگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, سو اوری فلیم جو ہے پاکستان میں, دنیا میں ہمارے پاس جو پروڈکٹ لائن موجود ہے وہ ری پرچیزنگ کراتی ہے, یعنی شیلف لائف اس کی تھوڑی ہے. شیلف لائف سے مراد کیا ہے, صابن کتنے دن آپ کے گھر میں رہتا ہے, 6 دن رہ گیا پھر آپ کو نیا صابن لانا پڑتا ہے. شیمپو کتنے دن رہتا ہے, 15 دن, پھر نیا شیمپو لانا پڑتا ہے. ڈیوڈرنٹ, پرفیومز, یہ سب چیزیں ان کی شیلف لائف کم ہوتی ہے, آپ کو ریپیٹڈ سیلز لینی پڑتی ہیں. سو یہ بیسک ضرورت کی چیزیں. سو اگر میں بات کرتی ہوں, اوری فلیم کے پاس کوئی ایسی پروڈکٹ نہیں ہے جو کوئی انسان کہے کہ میں نہیں یوز کر سکتا. اوری فلیم اس دنیا میں رہنے والا, عرض پر رہنے والا, سانس لینے والا ہر شخص اس کی پروڈکٹ جو ہے وہ بائی کر سکتا ہے اور اس کو یوز کر سکتا ہے, اور ریپیٹڈ سیلز مرد اور عورت کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی نئی آپ نے ذہن نہیں بنانا کہ یار ہم تو استعمال ہی نہیں کرتے, تو ہم, آپ سب کے گھر میں صابن, شیمپو, کنڈیشنر, پیسٹ آتے ہیں, آپ نے صرف اپنا برانڈ چینج کرنا ہے. اگر میں پروڈکٹ کی بات کروں تو اوری فلیم کی پروڈکٹس, بہت سی پروڈکٹس اوپر سے دیکھنے میں, نہیں بیٹا سوری کی بات نہیں ہے میری جان, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اوپر سے دیکھنے میں بڑی چھوٹی لگتی ہے, مگر اگر ان کی ڈیپتھ کی بات کریں وہ آئس برگ کی طرح. آئس برگ کیا ہوتا ہے, ایک بہت بڑا برف کا پہاڑ جو پانی کے اندر ہوتا ہے, اور وہ اوپر سے چھوٹا نظر آتا ہے اور نیچے بہت بڑا ہوتا ہے. ٹائٹینک جہاز بھی ایک آئس برگ سے ٹکرا کر ہی ختم ہوا تھا, یاد ہے نا, ایک بڑا مشہور جہاز تھا. تو اسی طرح اوری فلیم کے اوپر سے پروڈکٹ بہت چھوٹی لگتی ہے, مگر ہماری ایک پروڈکٹ کو بننے میں 5 سے 10 سال کا عرصہ لگتا ہے, اور ہمیں اتنے معیار کو ہم فالو کر کے اپنی پروڈکٹ لائن کو لے کر آتے ہیں. اب ہم دوسری چیز کی بات کرتے ہیں. ہم نے بتایا تھا اوری فلیم 3 چیزیں آفر کرتا ہے, لک گریٹ, میک منی, ہیو فن. ہم نے بات کر لی ایسا کیا ہماری پروڈکٹ میں موجود ہے کہ آپ اچھے دکھیں گے, کتنی سیف ہے, کس طرح ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے. اب ہم بات کریں گے اوری فلیم کے ساتھ پیسے کیسے بنائے جاتے ہیں. اوری فلیم کے ساتھ پیسے بنانے سے پہلے میں آپ کو ایک ریزن ضرور یہاں پر ڈسکس کروں گی کہ میں کیوں نہ اوری فلیم جوائن کروں. ایک ایسی پروڈکٹ جو آپ کو تینوں طریقے سے, جو میں نے بنیادی ڈریمز کی بات کی تھی لوگوں کی, کہ بنیادی لوگوں کے خواب ایسے ہوتے ہیں, وہ پورے کرتا ہے نا. آپ کو پیسہ بھی دے رہا ہے, فن بھی کرا رہا ہے, ٹریولنگ کرا رہا ہے, اچھا دکھا رہا ہے, انلمیٹڈ انکم دے رہا ہے, آپ اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں, صرف ضرورتوں کو نہیں. سیلف یوز کی پروڈکٹس ہیں, کوئی نئی چیز نہیں ہے, آپ نے جو استعمال کرتے ہیں وہی کرنی ہے. یونیک آپ کی آئیڈینٹی سوسائٹی میں بن جاتی ہے جب آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. بہت ہی کم رجسٹریشن فیس ہے, کوئی رسک نہیں ہے. 498 روپے کی ممبرشپ ہے, اس میں کیا رسک ہے. 498, 500 روپے کا تو برگر اور ڈرنک نہیں آتا. چلیں اگر ضائع بھی ہو گئے, فار انسٹنس 500 روپے, تو سمجھ لیجیے گا ڈرنک اور برگر کھا لیا. ٹھیک ہے, جتنی بھی پروڈکٹس آپ خریدتے ہیں ویلیو فار منی ہے. اٹریکٹیو کیٹلاگ ہے, بہت اٹریکٹیو ہماری کیٹلاگ ہوتی ہے, بیسٹ آفرز ہوتی ہیں. آپ اوری فلیم سے کیا بنا سکتے ہیں, اپنا کریئر, نیم, فیم, منی اور ریکگنیشن آپ اوری فلیم سے حاصل کر سکتے ہیں. کون ہی کر سکتا ہے, اس کو عرض پر رہنے والا ہر شخص, مرد عورت, اس کام کو کر سکتا ہے. آپ ماں ہیں, آپ کہتی ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں نے اپنی ماں کی سٹوری خود بھی بتائی ہے. سو آپ گھر میں رہتے ہوئے اس کام کو کر سکتے ہیں. میری کلاسز کا ٹائمنگز بھی ایسے ہی ہیں کہ آپ ہیڈ فونز لگا کر کچن میں بھی کام کرتے ہوئے کر سکتے ہیں. آپ نوٹس ڈائری ساتھ رکھ لیں, کچھ امپورٹنٹ چیز نظر آئے تو اس کے بلٹس بنا لیں, بعد میں اس کو دوبارہ سن لیں یا دیکھ لیں یا سمجھ لیں. آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ تب بھی اوری فلیم کر سکتے ہیں. آپ کوئی کام کر رہے ہیں, مرد ہیں یا عورت ہیں, تو بھی آپ اوری فلیم کو کر سکتے ہیں. یہ جرنی شروع ہوتی ہے صرف 498 روپے کے ساتھ. اور اسی کے ساتھ ہی جب آپ اس اس زبردست پلان کا پارٹ بنتے ہیں اوری فلیم کا, تو آپ یہاں آ کر نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ جہاں آپ کو کرسر نظر آ رہا ہے, یہاں آپ ہمارے برانڈ پارٹنر ہیں. اچھا, یہاں پر جب ہمیں جوائن کرتے ہیں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا ڈائریکٹ سیلنگ کے اس طرح کے کام کے 3 نام ہے, ڈائریکٹ سیلنگ, نیٹ ورک مارکیٹنگ یا ملٹی لیول مارکیٹنگ. اسی طریقے سے جب آپ ہمارے ممبر بنتے ہیں تو ہم آپ کو 2 سے 3 نام
नामों से पुकारते हैं। नंबर 1 ब्रांड का पार्टनर, आप हमारे इस ब्रांड ओरिफ्लेम के पार्टनर हैं आधे। नंबर 2 तो नफा नुकसान साथ साथ है। नंबर 2 कंसल्टेंट, यानी अब आप हमारे लाइफस्टाइल कंसल्टेंट हैं, लोग आपसे कंसल्ट करेंगे अपनी जिंदगी बदलने के लिए, पैसे बनाने के लिए, अच्छी प्रोडक्ट के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। सो आप हमारे कंसल्टेंट हैं। तीसरा आप हमारे मेंबर हैं। इसी तरीके से जब आप यहाँ हमारे मेंबर बन जाते हैं, उसके बाद यहाँ आप कंसल्टेंट की डेजिग्नेशन पर आए। जूं आपकी टीम का साइज बढ़ेगा, आपके नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में नेटवर्क बढ़ेगा, लोग आते जाएंगे, ज्वाइन करते जाएंगे, आप लीडर बनते जाएंगे, आपकी डेजिग्नेशंस बदलती चली जाएंगी। फिर आप मैनेजर बन जाओगे, फिर आप सीनियर मैनेजर बन जाओगे, आप डायरेक्टर बन जाओगे, गोल्ड डायरेक्टर बन जाओगे। इस हायरार्की में जो ऊपर जा रहा है एरो, इसके अंदर आप कामयाब सिर्फ तब होगे जब आपकी एक अच्छी टीम बन जाएगी। जितनी अच्छी और बड़ी टीम होगी, एक्टिव टीम होगी, उतना बड़ा टाइटल होगा, उतनी ज्यादा अर्निंग होगी, उतना ज्यादा आप इंटरनेशनली ट्रैवल करेंगे और बहुत कुछ। ठीक है, तो अगर अभी आप रजिस्टर्ड नहीं हुए तो रजिस्टर्ड हों, और अगर हो गए हैं तो औरों को अपने साथ रजिस्टर करके अपनी टीम में लेकर आए, जो आपके कंसल्टेंट नंबर के साथ बनेंगी। थोड़ा सा जान लेते हैं मेंबर बनने के लिए आपको क्या करना है। आप को मेंबर बनने के लिए ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और सीएनआईसी की फ्रंट चाहिए, अपनी या किसी की। ओरिफ्लेम की बहुत सी एप्स हैं, जिसमें से जो सादी ओरिफ्लेम की ऐप है उसमें एक रजिस्टर का कॉर्नर बना हुआ है, जिससे आप लोगों को अपने साथ रजिस्टर कराओगे। जब आप रजिस्टर कराओगे तो आप जिसको करवा रहे हो उसका ईमेल एड्रेस, उसका फोन नंबर और सीएनआईसी की फ्रंट आपको उसकी चाहिए होगी, तो वो ऑटोमेटिकली आपके साथ मेंबर बन जाएगा जब आप रजिस्टर करोगे। ओके जी, आपको कंपनी ने जब आप मेंबर बन गए कंसल्टेंट कोड दे दिया, जिसको ब्रांड पार्टनर नंबर बोलते हैं। आपको एक इमीडिएटली फर्स्ट ऑर्डर के साथ स्टार्टर किट मिलेगी। जब आपके 498 रुपए कट जाएंगे तो उसके एवज स्टार्टर किट मिलेगी, और आपको हर प्रोडक्ट पर 20% ऑफ मिलेगा। ओके जी, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ओरिफ्लेम कहता है आप पैसे कैसे बना सकते हैं, जब सेविंग या बचत भी पैसे बनाने का एक तरीका है। अगर आप ओरिफ्लेम से चीजें खरीदते हैं, कोई भी चीजें परचेज करते हैं, तो कंपनी आपको 20% ऑफ या बचत देती है हर प्रोडक्ट के ऊपर। सो बीइंग एन ओरिफ्लेम कंसल्टेंट आप पैसे बना सकते हैं, बचा सकते हैं 20% पर। मगर ये बहुत ही थोड़ा है। फर्ज करें एक प्रोडक्ट 1000 रुपए की है, तो आपको एज अ मेंबर कितने की मिलेगी, 800 रुपए की मिलेगी। अगर एक प्रोडक्ट 1000 रुपए की है तो आपको 800 रुपए की मिलेगी। तो 800 रुपए की बचत, मेरा ख्याल है पैसे बनाने इससे थोड़ा आगे सोचना चाहिए। अगर हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को जो है वो शो करें कैटलॉग, अपनी कैटलॉग, ई कैटलॉग हो सकती है, वो आपकी जो है वो पीडीएफ हो सकता है, या आपकी हार्ड कॉपी हो सकती है। अगर आप अपने जानने वालों को शो करेंगे तो अब जब आप उन्हें प्रोडक्ट दिखाएंगे तो वो आपको ऑर्डर देंगे कैटलॉग से, प्रोडक्ट की प्राइसेस को देखकर, और आप उनसे कैटलॉग की पूरी प्राइसेस देंगे। मगर चूंकि आप मेंबर हैं और आपको 20% ऑफ मिलता है, अब वो आपका फौरी मुनाफा बन जाएगा, क्योंकि अब आपके पैसे नहीं लगे हुए, उनके लगे हुए। आपके लगेंगे तो वो बचत होगी, उनके लगेंगे तो वो फौरी मुनाफा हो जाएगी। अच्छा, ये बड़े छोटे से ओरिफ्लेम के तरीके हैं पैसे कमाने के। बेसिकली ओरिफ्लेम बहुत ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज देता है। मैं ऐसे पैसे नहीं बनाती हूँ। तो मैं कैसे बनाती हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रू रू पर काम करती हूँ, विच इज कॉल्ड बिल्ड अप अ नेटवर्क। मैं अपने साथ लोगों को इनवाइट करती हूँ और उनके साथ लोगों को इनवाइट करती हूँ, और फिर मैं आई वर्क एज अ टीम विद एवरीवन। जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, जितना ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर होगा, उतनी ज्यादा आपकी ज्यादा अर्निंग होगी। सो स्टार्ट आपने क्या करना है, जब आप ज्वाइन करें, स्टार्ट करें 5 लोगों का नाम लिखकर, उनको इनवाइट करने से अपना स्ट्रक्चर बनाना शुरू करें, और इस तरह से आप अर्न करना शुरू कर देंगे। अब अगर आपको ज्यादा अर्न करना है तो आप क्या करेंगे, अपने स्ट्रक्चर को और मजीद फैलाएंगे, और आपके लोग आगे लोगों को इनवाइट करेंगे। तो उससे आप पहले 20% कमा रहे थे, फिर आप 20% पहले बचत हो रही थी, फिर 20% आपको फायदा हो रहा था। अब आप 3 से लेकर 21% तक कमीशन हासिल कर सकते हैं टीम को बनाने के बाद।
اگر ہر شخص اپنے ساتھ 5 کا فارمولا نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے سلائڈ ہے، آپ 500 لوگوں کو جانتی ہیں، 500 کو لا سکتی ہیں، آپ اپنے ساتھ 5 لائے، وہ اپنے ساتھ 5 لائے، وہ اپنے ساتھ 5 لائے، 5 5 5، اگر آپ کی ٹیم میں 155 لوگ آل ٹوگیدر آ جاتے ہیں جن کو آپ نہیں جانتی ہیں، آخری بندے تک کو آپ نہیں بھی جانتی ہیں، تو بھی آپ کو اس کے پیسے آئیں گے، صرف آپ کا کام ان کو ایکٹیو رکھنا ہے۔ اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ اوریفلیم کا ایک پلان ہے، جو ایک ٹیبل ہے، اس ٹیبل کے حساب سے، چونکہ میں نے آپ کو ایک پکچر دکھائی تھی نا، یہ والی پکچر جس میں میں نے آپ کو ایک سکسیس پلان اوپر جاتا ہوا دکھایا تھا کہ آپ ابھی نیچے کھڑے ہیں، یہ جو نیچے کھڑے ہیں تو آپ ہیں کنسلٹنٹ، جو ہی آپ اپنی پروڈکٹ کوئی بائی کرتے ہیں اور ہر پروڈکٹ کے اگینسٹ کمپنی نے نہ صرف 20% آف دیا ہوا ہے بلکہ کچھ پوائنٹس ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں، اگر آپ کچھ یہاں سے بائی کرتے ہیں تو 20% آف ملتا ہے، مگر اس پروڈکٹ کے پوائنٹس آپ کے کنسلٹنٹ کوڈ یا برانڈ پارٹنر نمبر کے اندر چلے جاتے ہیں، جتنی زیادہ آپ پرچیزنگ اس منتھ میں کرتے ہو وہ سارے پوائنٹس آپ کے کوڈ میں چلے جاتے ہیں، اور اگر آپ 7 لوگوں کو اپنے ممبر بھی بنا لیتے ہیں اور وہ بھی اپنے لیے کچھ چیزیں لیتے ہیں تو ان کو بھی 20% آف ملتا ہے، ان کے پوائنٹس ان کے کوڈ میں جاتے ہیں، مگر مزے کی بات یہ ہے ان کے پوائنٹس آپ کے پاس اوپر بھی پورے کے پورے آ جاتے ہیں۔ فرض کریں یہ ایک ٹیبل ہے، اگر آپ کے 200 سے 599 پوائنٹس ہوتے ہیں تو آپ 3% پر ہیں، 600 سے 1100 بہت 600 سے 1199 پر آپ 6 پر آتے ہیں، 1200 سے 2000، اس طرح 369 پر، جس طرح ایک آرمی کی ڈیزگنیشنز ہوتی ہیں، ایک ادارے کی ڈیزگنیشنز ہوتی ہیں، 369 پر آپ کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، 12 15 18 پر آپ مینیجر ہوتے ہیں، 21 پہ آپ سینئر مینیجر ہوتے ہیں۔ ہم نے اوپر تک جانا ہے جس کے لیے ہمیں ٹیم چاہیے ہوگی۔ 3 سے 9% تک آپ کنسلٹنٹ ہو، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اس کے اندر مینیجر 12 سے 18% تک ہو، اور سینئر مینیجر آپ 21% تک آ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ جس طرح اوپر جاتے جاؤ گے اتنا زیادہ آپ کامیاب ہوتے جاؤ گے۔ 4 طریقے آپ نے 4 طرح سے کام کرنا ہے، سیلف یوز کرنی ہے پروڈکٹ، پھر ریکمینڈ کرنی ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا جب تک آپ خود استعمال نہیں کرو گے آپ کسی کو ریکمینڈ نہیں کر سکتے، پھر آپ نے لوگوں کو اپنے ساتھ ٹیم میں ریکروٹ کرنا ہے، ریکروٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے اپنے ساتھ جوائن کروانا ہے اور ان کو ٹرین کرنا ہے، دس از دا وے وی گرو۔ اب ہم تیسری آپشن کی بات کرتے ہیں، ہیو فن۔ ہم نے لک گریٹ کی بات کی، میک منی کی بات کی، اب ہم بات کرتے ہیں ہیو فن کی، دنیا کی سیر کرنے کی۔ اب کسی بھی جگہ پہ کام کرتے ہوں، اتنے پیسے اور اتنا ٹائم دونوں موجود نہیں ہوتا کہ آپ فیملی کے ساتھ کوئی ٹرپ لگا سکو، مگر اوریفلیم آپ کو دنیا کی سیر کرنے کی آپشن دیتی ہے، جس میں بورڈنگ، لاڈجنگ، ویزا، ٹکٹنگ، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرنا بھی کمپنی کے اینڈ سے فری ہے۔ اس میں آپ کو ایک خاص ڈیزگنیشن پر کو ٹچ کرنا ہوتا ہے اور پھر کمپنی آپ کو اس تمام فائدے دینا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اوریفلیم کے ساتھ نئے نئے دوست بنا سکتے ہیں، آپ دنیا کی سیر کر سکتے ہیں، بہت سے بیوٹی ایونٹس کا پارٹ بن سکتے ہیں، اور یہی اوریفلیم کی صحیح روح ہے۔ کمپنی کہتی ہے کہ اپنا سفری سامان سارا وقت تیار رکھیں، کیا پتا آپ کس ملک میں ہمارے ساتھ جا رہے ہوں، اور مجھے آج بھی یاد ہے ایک سال ایسا آیا تھا، میں نے ہر 3 مہینے بعد ایک ٹریول کیا، کہیں پر گرمی ہوتی تھی، کہیں پہ سردی ہوتی تھی، میں سارا وقت ٹریول ہی کر رہی ہوتی تھی۔ کمپنی جو ہے وہ آپ کو بہت سے ملکوں کی آپشن دیتی ہے، اور جو یہ بات ہے کمپنی کی، سی دا ورلڈ ود اس، ہمارے ساتھ دنیا کی سیر کریں، اور یہ بہت ہی بڑا سچ ہے۔ یہ کچھ تصویریں ہیں ہم لوگوں کی فن کی، مختلف ملکوں کی، جس میں ہم نے بالکل فری ٹریولنگ کی، جس میں میں 2 سے 3 دفعہ سویڈن گئی ہوں، اسکینڈینیویا گئی ہوں، ڈنمارک گئی ہوں، اسپین، اٹلی، فرانس گئی ہوں، لندن گئی ہوں، دبئی گئی ہوں، ابوظہبی گئی ہوں، بینکاک گئی ہوں، بہت سے ملکوں کی ہم نے جو ہے وہ سیر کی ہے اوریفلیم کے پلیٹ فارم پہ، اور بہت زیادہ انجوائے کی ہے۔ اس میں آپ فیملی کی طرح انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، آپ چاہیں تو اپنے ہسبینڈ کو لے کے جا سکتے ہیں، بچوں کو لے کے جا سکتے ہیں، اس کے پر کرائٹیریاز ہوتے ہیں۔ آپ اوریفلیم کے اندر رہتے ہوئے یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں، آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم بہت سی دفعہ پر اپنا آپ بھول چکے ہوتے ہیں، ہم بس ایک ماں کے روپ میں جی رہے ہوتے ہیں، بیوی بیٹی کے، اور آپ کو حق حاصل ہے کہ اگر آپ اپنی قابلیت پر کوئی چیز ون کرتے ہو تو آپ اس چیز کو انجوائے بھی کرو۔ ٹھیک ہے، سو اوریفلیم آپ کو کرتا کیا ہے، یہ سب کرنے کے لیے آپ کو ٹریننگ دینی پڑیں گی، آپ کو کمپنی جگہ جگہ پر ٹرین کرتی ہے، آپ کو لرن کرنا پڑے گا اس سارا کچھ، چاہے پروڈکٹ ہے، چاہے بزنس ہے، ہر چیز ہے، اور آپ
کو وہ سارے ٹولز کمپنی پرووائڈ کرے گی جو آپ کے بزنس کو ایکسپینڈ کریں گے, اور آپ ڈفرینٹ ٹریننگس کو اٹینڈ کریں گے تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں. کمپنی آپ کو ہر جگہ سپورٹ کرے گی, ہر ایک کی ٹریننگز ہوتی ہیں, ہم سینئر ہیں ہماری بھی ہوتی ہیں, جو جونیئرز ہیں ان کی بھی ہوتی ہے, ہر انسان کے لیول کے حساب سے اس کی ٹریننگز ہو رہی ہوتی ہیں. اوریفلیم کمیونٹی کا آپ آج پارٹ بنیں اور آپ کنیکٹ کریں اپنے ساتھ مختلف برانڈ پارٹنرز اور لوگوں کے ساتھ گروپس میں جو آپ کی طرح آئے اور نئے نئے لوگوں کو ملیں, اور بہت سے گرومنگ سیشنز بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں جس کا آپ پارٹ بن سکتے ہیں اور بہت زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں. دی لرننگ, جب کہتے ہیں کہ یو دا ایوریج آف 5 پیپل یو میٹ, اگر آپ اپنے ساتھ 5 کامیاب لوگوں کو ملیں گے تو 6ویں آپ ہیں, آج آپ 5 ناکام لوگوں کو ملیں گے تو 6ویں آپ ہیں. سو جب آپ یہاں پر پیشنیٹ, پازیٹیو, ایمبیشیس لوگوں کو ملتے ہیں تو ڈیفینیٹلی 6ویں آپ ہوں گے, کیونکہ آپ کی سوچ کا محور بھی ایسے ہو جائے گا. اوریفلیم ایک اپرچونٹی ہے جو آپ کا ویٹ کر رہی ہے کہ آپ کی لائف کو چینج کرے. تو یہاں تک تو تھی ہماری آج کی ٹریننگ. اس ٹریننگ کا اختتام میں صرف ایک بات سے کروں گی, اور وہ بات ایک چھوٹی سی یہ ہے کہ ایک بار ہم لوگوں کے اگر میں بات کروں اپنی, میری, ہم سب لوگوں کی, تو ہم لوگ بہت سی اپرچونٹیز کو ضائع کر دیتے ہیں. ہمارے اپنے سروں پر, دماغوں پر تالے لگے ہوئے ہیں, اور ہم نے تالے وہ ایسے لگائے ہوئے ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے, خود سے کہ مجھ سے نہیں ہوگا, یار ہم نہیں کر سکتے, یار میرا گھر, میرے بچے, میرا کام. ہم بھی یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, میرا گھر, میرے بچے, میرا کام. ہم بھی اتنی ہی محبت کر رہے ہوتے ہیں جتنی آپ کرتے ہیں. اللہ پاک نے انسان کو دماغ دیا اور آپ گھر بیٹھے اس کام کو بہت بہترین انداز کے اندر کر سکتے ہیں, میرا اپنا ماننا ہی ہے. ہاتھی کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے, جب وہ پیدا بھی ہوتا ہے تو منوں کا بچہ ہوتا ہے, تو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ساتھ ہی اس کے پاؤں کے اندر ایک بہت بھاری چین ڈال دی جاتی ہے, اور جوں وہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس چین کا سائز کم کر دیا جاتا ہے. جبکہ دیکھا جائے جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس چین کو توڑ نہیں سکتا, اور بڑا ہو کر وہ توڑ سکتا ہے, مگر اس کو لائٹ کیا جاتا ہے, اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اس کے پاؤں میں صرف رسی ڈال دی جاتی ہے جس سے وہ جھٹکے سے توڑ سکتا ہے, مگر وہ توڑتا نہیں ہے, کیونکہ اس کو عادی بنا دیا جاتا ہے اس چیز کا کہ اس کے ذہن کے اوپر زنجیر پڑ گئی جسے وہ توڑ ہی نہیں سکتا. ہم لوگوں نے خود اپنے آپ کو ایسا بنا لیا, ہم اپنی زنجیروں کو توڑ نہیں سکتے. اوریفلیم ایک بہت ہی فائن اپرچونٹی ہے جو گھر بیٹھے ہر عورت کو آپٹ کرنی چاہیے. ٹیم بنائیں, مل کر کام کریں, اور بہت آسانی سے آپ گرو کر سکتے ہیں. اوکے جی, یہاں تک تو ہماری آج کی ٹریننگ تھی. آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ